اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت دو حکم اور ان کی علت بیان فرما رہے ہیں۔ حکم یہ ہے، پہلا حکم یہ ہے، مسلمان مردوں کو اللہ رب العزت خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ مسلمان مرد وہ کافر عورت سے نکاح نہ کرے جب تک کافر عورت مسلمان نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئے، تب تک وہ کسی صورت بھی مسلمان مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ اس سے نکاح کرے، اگرچہ وہ اس کو کتنی ہی وہ خوبصورت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی وہ اس کو مجبور کیوں نہ کرے، جب تک وہ مسلمان نہ ہو اس سے نکاح نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اس میں مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے فرمایا کہ مومن باندی، آج کل تو یہ نظام نہیں ہے کہ مومنہ باندی جو ہے وہ جو کسی مسلمان کی ملکیت میں ہے تو بغیر نکاح کے بھی انسان اس کو رکھ سکتا تھا، وہ الگ ایک بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کافرہ عورت پر ترجیح دی ہے کہ مومنہ باندی کافر عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انسان اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، لیکن کافر عورت سے نکاح نہ کرے۔ اور دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اس آیت کے اندر، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح تم اپنی عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں مت دو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں یا ایمان لے آئیں۔ اور اس پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کافر مرد سے مومن غلام بہتر ہے کہ اس سے عورت جو ہے وہ شادی کر لے، لیکن مشرک کافر مرد سے عورت شادی نہ کرے۔ تو یہ مسلمہ قانون ہے کہ مسلمان عورت اس کا کافر مرد سے نکاح نہیں ہوتا۔ آج کل بہت پڑھے لکھے لوگ، اللہ معاف فرمائے، وہ اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن مومن جو مسلمان عورت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اس کا نکاح کسی بھی صورت کافر مرد سے نہیں ہوتا۔ مسلمان مرد کو یہ اجازت تھی کہ وہ اہل کتاب میں سے، جو اہل کتاب ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، ان سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن آج کل علماء کا فتویٰ ہے کہ آج کل کے جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ تو غرض ہے کہ مسلمان عورت کا کسی بھی صورت کافر مرد سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ ساری زندگی مطلب وہ بدکاری والا عمل جو ہے وہ ان کا ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کے شان نزول کے اندر دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ حضرت ابن ابی سرمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کی وجہ سے مکہ مکرمہ بھیجا۔ وہ مکہ پہنچے تو عناقہ نام کی عورت جو زمانہ جاہلیت سے ان سے محبت کرتی تھی، جب یہ وہاں پہنچے تو اس نے ان کو پیغام نکاح پہ بھیجا۔ حضرت ابن ابی سرمد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہا کہ جب تک مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اجازت نہیں دیں گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے آ کر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرما دیے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان مرد جو ہے وہ کافر عورت سے، وہ زمانہ جاہلیت سے عرب میں چونکہ یہ نظام چل رہا تھا تو اسی طرح شروع اسلام میں بھی چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کو روک دیا کہ ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہو، وگرنہ کافر عورت سے نکاح مت کرو۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی باندی تھی لیکن تھی کافر اور تھی بھی رنگ کی سیاہ، تو آپ نے ان کو کسی وجہ سے کسی نافرمانی پر تھپڑ مارا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ادھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حرکت پر نادم ہوں، آیا اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں؟ تو اس وقت بھی پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آزاد کرنا کافی نہیں ہے، اس کو مسلمان کر کے پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اس آیت کے آخری حصے میں نکاح نہ کرنے کی وجہ اور علت بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کافر عورت سے نکاح کرو گے وہ اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی منکر ہے اور جہنم کی مستحق ہے، تو وہ تمہیں بھی اس راہ پر چلائے گی اور تمہیں بھی وہ اللہ کا نافرمان معاذ اللہ بنائے گی اور تمہیں بھی وہ کھینچ کر جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت تمہیں جو ہے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ نکاح مت کرو۔ اسی طرح کافر مرد وہ بھی مسلمان عورت کو اللہ کا نافرمان بنائے گا اور اللہ رب العزت کا نافرمان بنا کر اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اولئک یدعون الی النار۔ تو اس مصلحت کی وجہ سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد اور کافر عورت سے کرنا جو ہے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ رب العزت نے جو یہ پابندی لگائی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے یہ مغفرت اور بخشش کا طلبگار رہے اور اللہ رب العزت کی جنت کا اللہ کے حکم سے مستحق اور حقدار ٹھہر جائے۔ اس لیے ایسا کام مت کرو جن سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے آخر میں کہ میں نے اپنے احکام کو خوب کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکامات پر عمل کریں اور میرے احکامات پر عمل کر کے نصیحت حاصل کریں اور میری جنت کے حقدار ٹھہریں۔ ترجمہ سن لیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور مت نکاح کرو تم مسلمان مرد کافر عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ باندی یہ بہتر ہے کافر عورت سے اگرچہ وہ تم کو کتنا ہی تعجب کے اندر کیوں نہ ڈال دے، یعنی وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو کافر عورت۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اسی طرح مت تم نکاح کرو اپنی عورتوں کے کافر مردوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مومن غلام یہ بہتر ہے کافر مرد سے اگرچہ وہ کافر مرد کتنا ہی تم کو حسن و جمال یا مال کی وجہ سے تعجب کے اندر ڈال دے، کتنا ہی کیوں نہ اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کافر مرد اور کافر لوگ یہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ رب العزت یہ دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ رب العزت
کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ انسان عورت سے نکاح کرتا ہے 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ عورت کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے خاندان کی وجہ سے، اور نمبر 4 اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً حکم فرمایا کہ تم عورتوں سے نکاح کرو ان کی دینداری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کا محافظ اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔